تو چلیے سیدھا اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس تجزیے میں ہم ایک نہایت ہی دلچسپ اور پیچیدہ سوال کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ دیکھیں، انسان نے صدیوں تک ذہنی مسائل کو شیاطین، بدروحوں یا گناہوں کا نتیجہ سمجھا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم خوش قسمتی سے اس دقیانوسی سوچ سے باہر نکل آئے ہیں۔ جدید کلینکل سائیکالوجی اب ان مسائل کو سائنسی اور تجرباتی اصولوں کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج ہم بالکل یہی سمجھیں گے کہ آخر ماہرین نفسیات یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ کون سا رویہ محض ایک عام سی عادت ہے اور کون سا رویہ ایسا ہے جس پر باقاعدہ کلینکل توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم اکثر یہ خرافات پاڑ لیتے ہیں کہ غیر معمولی رویہ یا ایب نارمل بیہیویئر کا مطلب ہمیشہ کوئی خطرناک، پاگل پن پر مبنی یا انتہائی عجیب و غریب حرکت ہی ہوگی۔ لیکن آج کے اس تجزیے میں یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اس پوری بحث کی سب سے بڑی اور دلچسپ کشمکش ہی یہ ہے کہ غیر معمولی رویے کی کوئی ایک یہ واحد خصوصیت نہیں ہے جو ہر قسم کے کیس میں مشترک ہو۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہرین آخر اس کا فیصلہ کرتے کیسے ہیں؟ اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے ہم 4 اہم پہلوؤں پر غور کریں گے۔ پہلا، مطابقت اور سماجی اصول۔ دوسرا، ذاتی تکلیف کا پیمانہ۔ تیسرا، معذوری اور ناکارہ پن۔ اور چوتھا، ذہنی بیماری کی حتمی تعریف۔ تو آئیے سب سے پہلے تعریف کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ مطابقت اور سماجی اصولوں پر مبنی ہے۔ فرض کریں ہمارے سامنے 2 بالکل مختلف کیسز ہیں۔ ایک طرف بلی ہے جو دوسری جماعت کا طالب علم ہے، وہ پڑھائی میں کافی کمزور ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ جارحانہ رویہ اپناتا ہے اور اس کی تعلیمی کارکردگی بہت خراب ہے۔ دوسری طرف مارتھا ہے جس کا بچپن تو بالکل عام سا تھا، لیکن ہائی اسکول میں آ کر اس نے عجیب و غریب لباس پہننا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل روزے رکھتی ہے، اپنے کمرے کو بے تحاشا مذہبی تصاویر سے بھر دیا ہے اور اب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک غیر معروف مذہبی فرقے کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بلی کا انحراف مقداری ہے، یعنی اسے ہم ٹیسٹ سکور سے ناپ سکتے ہیں، جبکہ مارتھا کا انحراف کوالٹیٹیو یا رویے کی نوعیت کا ہے، جو سیدھا سیدھا ثقافتی اصولوں سے ٹکرا رہا ہے۔ اور بالکل یہیں پر اعداد و شمار کا کردار سامنے آتا ہے۔ بلی کے اسٹینفورڈ بنے انٹیلیجنس ٹیسٹ کا سکور آیا ہے 64۔ اب چونکہ یہ سکور اوسط سے بہت کم ہے اور شماریاتی لحاظ سے بہت نایاب ہے، تو کلینکل سسٹم محض اس ایک نمبر کی بنیاد پر اسے ایک غیر معمولی یا ڈیوینٹ کیٹیگری میں شامل کر لیتا ہے۔ تو یہاں اس پہلی تعریف کا سب سے اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اصولوں سے مطابقت کا دراصل مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا رویہ اوسط درجے سے بہت ہٹ کر ہو یا پھر وہ معاشرے کے قائم کردہ قوانین کو کھلے عام توڑتا ہو تو اسے غیر معمولی سمجھا جائے گا۔ بس یہی وہ انحراف ہے جو کلینکل ماہرین کی توجہ فوراً اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ لیکن یہاں ذہن میں ایک بہت بڑا سوال ضرور ابھرتا ہے، کیا 64 یا 70 کے سکور میں کوئی جادو ہے؟ روایتی طور پر 70 سے کم آئی کیو کو ذہنی پسماندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن ذرا سوچیں، کیا 69 کا سکور 72 کے سکور سے اتنا ہی مختلف ہے کہ ہم ایک کو بالکل نارمل اور دوسرے کو غیر معمولی قرار دے دیں؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ کٹ آف پوائنٹس اکثر من مانی ہوتے ہیں اور حقیقت میں ان کا دفاع کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، اس پیمانے کے اپنے فائدے اور نقصانات دونوں ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ طریقہ بہت سیدھا اور آسان ہے، یعنی جب ہم کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں تو فوراً پہچان لیتے ہیں، لیکن اس کے مسائل انتہائی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ آخر یہ کون طے کرے گا کہ کتنی عجیب حرکتیں کرنے پر کسی کو غیر معمولی کا لیبل دے دیا جائے گا؟ اور اس سے بھی بڑا خطرہ ضرورت سے زیادہ مطابقت یا اوور کنفارمٹی کا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں سوویت یونین کے اندر سیاسی مخالفین کو صرف اس لیے پاگل خانوں میں ڈال دیا جاتا تھا کیونکہ ان کی سوچ حکومت سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ تو محض لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس اصول کا انتہائی سنگین غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے معیار کی طرف، جو ہے ذاتی تکلیف کا پیمانہ، یعنی بیرونی مشاہدے سے ہٹ کر انسان کے اندرونی تجربے کی بات کرتے ہیں۔ اب ذرا ان 2 کیسز کے حیران کن تضاد کو دیکھیں۔ ایک طرف سنتھیا ہے جو بظاہر ایک بہترین، ذمہ دار اور انتہائی کامیاب عورت ہے،
لیکن اندر ہی اندر وہ روزانہ شدید گھبراہٹ، خوف اور اداسی کا سامنا کر رہی ہے۔ معاشرے کی نظر میں وہ بالکل نارمل اور مثالی ہے، مگر اندر سے وہ ٹوٹ رہی ہے۔ دوسری طرف رابرٹ ہے، جو کہ ایک انتہائی بے رحم، ظالم اور دوسروں کا استحصال کرنے والا ایگزیکٹو ہے۔ وہ لوگوں کو بے دردی سے استعمال کرتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے اپنے اندر کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ وہ خود سے بالکل مطمئن اور پرسکون ہے۔ اب بتائیں، رابرٹ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے لیکن اندر سے پرسکون ہے، جبکہ سنتھیا معاشرے کے لیے مثالی ہے لیکن اندر سے شدید تکلیف میں ہے۔ تو اس دوسری تعریف کے مطابق ہم بیرونی رویے کو نہیں بلکہ انسان کی اندرونی کیفیات پر توجہ دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص شدید اندرونی تکلیف، بے چینی یا بے سکونی محسوس کر رہا ہے تو کلینکل لحاظ سے اسے میلا جسٹڈ مانا جائے گا، چاہے اس کا ظاہری رویہ معاشرے کی نظر میں کتنا ہی پرفیکٹ اور نارمل کیوں نہ ہو۔ اس ماڈل کی سب سے بڑی کشش ہی یہی ہے کہ ہم سیدھا اس فرد سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی وہ کیسا محسوس کرا ہے۔ اس سے ماہرین نفسیات پر مطلق فیصلے صادر کرنے کا بوجھ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے۔ ہر کوئی اپنی تکلیف سچائی کے ساتھ بیان تو نہیں کرتا نا۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت سے بالکل کٹ چکے ہوتے ہیں اور باقاعدہ پاگل خانوں میں داخل ہوتے ہیں، وہ بھی بسا اوقات مکمل اندرونی سکون کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی روزمرہ کی زندگی میں تھوڑی بہت ٹینشن تو ہم سب کو ہوتی ہے، تو کتنی پریشانی کو ہم باقاعدہ ایک بیماری کا نام دیں گے، یہ لائن ڈرا کرنا بہت مشکل ہے۔ چلیے اب تیسرے معیار کا جائزہ لیتے ہیں، جو کہ معذوری اور ناکارہ پن پر مبنی ہے۔ رچرڈ اور فیلس کے یہ کیسز اس بات کی بڑی واضح مثالیں ہیں کہ رویے کے عملی اور حقیقی دنیا میں نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ رچرڈ کو ہی دیکھ لیں، وہ ایک ایسا شخص ہے جسے ہر وقت یہ وہم رہتا ہے کہ وہ بیمار ہے۔ اس وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر پاتا اور اپنی بیوی پر مکمل طور پر انحصار کرنے لگا ہے۔ وہ ذرا سا بھی تناؤ برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ اور دوسری طرف فیلس ایک ایسی طالبہ ہے جو منشیات کی لت کی وجہ سے بار بار کالج چھوڑ چکی ہے اور اب چوری جیسے جرائم میں بھی ملوث ہونے لگی ہے۔ ان دونوں کیسز میں ان کا رویہ ان کی حقیقی زندگی کو باقاعدہ تباہ کر رہا ہے اور وہ اپنے کیریئر اور رشتوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ معذوری یا ناکارہ پن کا دراصل مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا جذباتی یا ذہنی مسئلہ اتنا بڑھ جائے کہ وہ نوکری کھو دے، اس کے سماجی تعلقات نہ بن پائیں یا وہ روزمرہ کے عام کام کرنے کے قابل نہ رہے، تو وہ رویہ غیر معمولی ہے۔ یہ حقیقت میں کلینکل ایب نارمیلٹی کا ایک بہت ہی ٹھوس اور نظر آنے والا اشارہ ہے۔ اس طریقہ کار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ماہرین کو اندازے کم لگانے پڑتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا اس کے تعلقات پوری طرح ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسے علاج کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا اس میں کوئی خامی نہیں؟ بالکل ہے۔ معاشرے میں مناسب کارکردگی کا معیار کون طے کرے گا؟ کیا لگاتار کام کرنا اور پیسے کمانا ہی نارمل ہونے کی اکلوتی شرط ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فیصلے بالآخر ہماری اپنی ہی بنائی ہوئی سماجی اقدار پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب ان تمام تعریفوں کے بعد ہم ان سب کے نچوڑ یعنی ذہنی بیماری کی حتمی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ہر غیر معمولی رویہ خود بخود ذہنی بیماری نہیں بن جاتا۔ ذہنی بیماری یا مینٹل النس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں علامات کا ایک باقاعدہ جھورمٹ یا سنڈروم ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی انسان میں صرف ایک غیر معمولی عادت ہے تو اسے کوئی تشخیصی لیبل نہیں دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کلینکل ڈپریشن میں صرف اداسی کافی نہیں، بلکہ نیند کی خرابی، بھوک نہ لگنا اور مایوس کن خیالات، یہ سب علامات ایک ساتھ ظاہر ہونی چاہیے، تبھی اسے باقاعدہ بیماری مانا جائے گا۔ اسی لیے جدید کلینکل نفسیات کے سب سے اہم مینول، جسے DSM-4 یعنی DSM-4 کہا جاتا ہے، اس نے ان تمام تصورات کو بڑی مہارت سے ایک سخت چیک لسٹ میں ملا دیا ہے۔ اس کے مطابق ذہنی بیماری وہ ہے جو فرد کے اندر موجود ایک خرابی کو ظاہر کرے، جس سے اسے موجودہ تکلیف یا معذوری کا سامنا ہو۔ اور سب سے اہم بات، یہ محض کوئی ثقافتی رد عمل نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ کسی پیارے کی موت پر گہرا دکھ ہونا تو ایک فطری اور نارمل عمل ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب محض معاشرے کے ساتھ تنازع یا بغاوت کرنا۔ یہ تعریف واقعی بہت جامع اور متوازن ہے۔ اور اختتام پر فارس کا یہ اقتباس ہم سب کو ایک بہت گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اتنی سائنسی ترقی اور کلینکل اصولوں کی موجودگی کے باوجود کسی کو غیر معمولی قرار دینا بالآخر ایک انسانی فیصلہ ہی ہے۔
یہ فیصلہ بالواسطہ طور پر ہماری انہی اقدار پر مبنی ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو واقعی مدد یا علاج کی ضرورت ہے۔ تمام تر سائنسی فریم ورکس اور چیک لسٹ کے باوجود یہ حتمی فیصلہ معاشرے کے بنائے ہوئے معیار اور انسانی ہمدردی کے درمیان ہی کہیں موجود ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس تجزیے کے بعد ذہنی امراض اور غیر معمولی رویوں کو سمجھنے کا یہ پیچیدہ عمل آپ کے لیے کافی حد تک واضح ہو گیا ہوگا۔ تو سوچئے، اگلی بار جب ہم کسی رویے کو عجیب کہیں گے تو کیا ہم واقعی اس کے پیچھے چھپی پوری کہانی جانتے ہوں گے؟